بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ ولید بن مغیرہ کا سنانے جا رہا ہوں، جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد واپس مشرک ہو گیا۔ وقت ضائع کیے بغیر آئیے جان لیتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ولید بن مغیرہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لا کر گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کا ایک دوست ملا جو یہ جان چکا تھا کہ وہ اسلام لا چکا ہے۔ کہنے لگا، ولید، مجھے سخت تعجب اور افسوس ہے کہ تو اپنا آبائی دین اور بڑوں کی رسم کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ ولید کہنے لگا، مجھ کو عذاب الہی کا خوف ہوا، اس لیے دین اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگا، اگر عذاب آخرت کا اندیشہ ہے تو مجھ کو کچھ مال عطا کر، میں تمہارے سارے گناہ اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ ولید نے کچھ مال دے دیا اور جس قدر مال طے ہوا تھا وہ بھی پورا نہ دیا، اور کاغذ پر لکھوا کر اس پر شہادت کرا لی، اور وہ مشرک ہو کر مطمئن ہو گیا کہ خوب جان بچی، تھوڑی رقم خرچ کرنے پر خیر گزری اور عذاب کی فکر جاتی رہی۔ ایسا شخص دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتا جو اپنے مطلب کے لیے ہی پورا خرچ نہ کر سکا۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہ پہچان سکے گا، سب کو اپنی اپنی فکر رہے گی، تو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کوئی کیوں اٹھائے گا؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے روز صرف ہمارا اپنا اعمال ہی کام آئے گا، دوسرا کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان خود بے حال ہوگا، اس کو اپنی فکر ہوگی نہ کہ ہماری۔ دوستو، اس لیے ہمیں بھی اللہ نے جو وقت دیا ہے اس میں ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بنانا چاہیے جو قیامت کے روز ہمارے کام آئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، جس سے ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔